اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر اور ایک فحشہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطار میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لانے کے لیے نکل کھڑا تو کوئی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے۔ تھوڑی سی گندم حضرت لال شہباز قلندر کے پاس تھی، آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا، گھریلو عورتیں تھوڑا سا معاوضہ لے کر دستی چکی سے گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اسی مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے پاس پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فرتیتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالہ کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ چونکہ اس کی نیت بری تھی اس لیے وہ حضرت لال شہباز قلندر کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدقماش اور بد کردار تھی اس لیے اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و غل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتلائی جو محلہ داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبا طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے۔ چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے کہ اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا، اے قاضی، عیوب و نقائص سے پاک صاف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر بزید ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر جلال میں اگر بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پہ بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیر خوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفولیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی، تم اس خدائے وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے
کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں بول اٹھا اور کہنے لگا، جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ سا طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئی، اس نے آپ سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ سیرت حضرت لال شہباز قلندر جس کے مؤلف علامہ شمس الدین چشتی ہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔